السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل جرنی تھرو دا قرآن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ 8ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ 8واں پارہ ولو اننا، اس پارے کے بھی 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ انعام کا بقیہ حصہ اور نمبر 2 سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ۔ پہلا حصہ جو سورہ انعام کے بقیہ حصے میں مشتمل ہے، اس میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 تسلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2 مشرکین کی 4 حماقتیں۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں۔ نمبر 4 10 وصیتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ یہ لوگ ضدی ہیں، معجزات کا بے جا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگیں تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور قرآن معجزہ کے طور پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 2 مشرکین کی 4 حماقتیں۔ نمبر 1 یہ لوگ چوپایوں میں اللہ تعالیٰ کا حصہ اور شرکاء کا حصہ الگ الگ کر دیتے اور شرکاء کے حصے کو اللہ تعالیٰ کے حصے میں خلط ملط نہ ہونے دیتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حصہ شرکاء کے حصے میں مل جاتا تو اسے برا نہ سمجھتے۔ یہ آیت مبارکہ نمبر 135 میں ذکر ملتا ہے۔ نمبر 2 فقر یا عار کی خوف سے بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ نمبر 3 چوپایوں کی 3 قسمیں کر رکھی تھیں۔ ایک وہ جو ان کے پیشواؤں کے لیے مخصوص تھے، دوسرے وہ جن پر سوار ہونا ممنوع تھا، تیسرے وہ جنہیں غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتے تھے۔ اس کا تذکرہ آیت مبارکہ نمبر 138 میں ملتا ہے۔ 139 نمبر آیت مبارکہ میں بتایا گیا کہ چوپائے کے بچوں کو عورتوں پر حرام سمجھتے، اور اگر وہ بچہ مردہ ہوتا تو عورت اور مرد دونوں کے لیے حلال سمجھتے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 کھیتیاں اور نمبر 2 چوپائے۔ نمبر 4 10 وصیتیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اولاد کو قتل نہ کیا جائے، برائیوں سے اجتناب کیا جائے، ناحق قتل نہ کیا جائے، یتیموں کا مال نہ کھایا جائے، ناپ توڑ پورا کیا جائے، بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھا جائے، اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے، صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے۔ اس پارے کا دوسرا حصہ جو سورہ اعراف کے ابتدائی حصہ پر مشتمل ہے، اس میں 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ نمبر 2 4 ندائیں۔ نمبر 3 جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل۔ نمبر 5 قوموں کے قصے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں یہاں 2 نعمتوں کو سب سے الگ بیان کیا گیا، اور وہ کیا ہیں؟ وہ ہے قرآن مجید اور تمکین فی الارض، یعنی انسانوں کی تخلیق، انسانوں کو مسجود ملائکہ بنایا اور زمین میں عزت عطا فرمائی۔ نمبر 2 4 ندائیں کی گئی۔ ندا پکارنے کو کہتے ہیں۔ صرف اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 مرتبہ یا بنی آدم کہہ کر پکارا ہے۔ پہلی 3 نداؤں میں لباس کا تذکرہ ہے کہ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ان تمام باطل عقائد کا رد کر دیا کہ ننگے ہو کر طواف نہیں کیا جاتا جیسا کہ ان کا دعویٰ تھا۔ چوتھی ندا میں اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول کی ترغیب دی ہے۔ نمبر 3 جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ بیان ہوا ہے۔ جنتی کہیں گے کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین آ گیا؟ جہنمی اقرار کریں گے، جہنمی کھانا پینا مانگیں گے، مگر جنتی ان سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنی نعمتیں حرام کر دی ہیں۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بیان کیے گئے کہ بلند و بالا آسمان، وسیع و عریض عرش، رات اور دن کا نظام، چمکتے شمس و قمر اور ستارے، ہوائیں اور بادل، زمین سے نکلنے والی نباتات، ان تمام اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا واضح تذکرہ ملتا ہے۔ نمبر 5 قوموں کے قصے بیان ہوئے۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور قوم شعیب علیہ السلام۔ ان قصوں کی حکمت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی، اچھوں اور بروں کے انجام کا بتایا گیا، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اس بات کی تسلی دی گئی۔
رسالت کی دلیل دی گئی کہ امی ہونے کے باوجود پچھلی قوموں کے قصے بیان کر رہے ہیں، انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت رکھی گئی۔ یہاں پہ پارہ نمبر 8 کا خلاصہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پارہ نمبر 9 کے خلاصہ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔